نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سب پیاری بہنیں، میری بیٹیاں، سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آج ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں اور ہم سب مل کر اس کو پڑھنے لگے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، فائنل ریویلیشن ہے، سب سے آخری کتاب جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری نبی پر اتاری گئی ہے۔ یہ کتاب چونکہ عربک لینگویج میں ہے اور ہمارے لیے یہ زندگی گزارنے کا کوڈ آف لائف ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، شروع کہاں سے ہوئی اور ختم کہاں ہوگی، اس سارے کو جاننا، اور ہم نے مسلمان کے طور پر اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کس طرح بسر کرنی ہے، ان سارے احکامات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر باعمل مسلمان بنیں۔ اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں بھی زندگی اس طرح گزاریں کہ رب راضی رہے، اور جب یہاں سے جائیں تو اس وقت بھی رب راضی ہو کہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں۔ تو آج ہمارا پہلا لیکچر ہے، اس پر ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو توفیق عطا کی ہے ہم اس سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میری پیاری بہنوں، میری دوستوں، آپ سب کے تعاون کی ہمیشہ مجھے ضرورت رہے گی۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ ہر لفظ کو سمجھا سکوں۔ جہاں پہ کہیں پہ بھی آپ کو لگے کہ سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ پوچھیے گا مجھ سے، اور ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کو ہم اپنی زبان میں سمجھیں۔ چونکہ ہماری زبان ہے اردو اور قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربک لینگویج میں اتارا ہے، اس کی زبان ہے عربی، کیونکہ یہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور ان کی زبان تھی عربک۔ اور جب بھی کوئی بھی تحریک کبھی بھی زندگی میں کہیں پہ بھی شروع ہوتی ہے، کسی بھی موقع پہ، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی قوم میں، تو اس کی اپنی زبان سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام جن جن قوموں میں اتارے گئے، بھیجے گئے، سب سے پہلے انہوں نے دین اسلام کا پیغام اپنے آس پاس کے لوگوں کو پہنچایا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی زبان میں اپنے لوگوں کو پیغام پہنچایا، پھر انہوں نے ہی آگے ساری دنیا میں پھیلایا اور ہم تک یہ پہنچا مصحف کی صورت میں۔ ہم سب کو اسے سمجھ کے پڑھنا ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا کیا مطلب ہے۔ قرآن قرأ، ریڈ اور ریسائٹ سے ہے، یعنی وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جائے، سب سے زیادہ ریسائٹیشن کی جائے، سب سے زیادہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہدایت کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو
یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اتارا ہے اور ہمیں اسے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے اپنی زبان میں سمجھیں، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے۔ اس سے لوگوں کو ہوشیار کر دیا گیا ہے، زندگی کے معاملات کے بارے میں بھی اور آخرت کے معاملات کے بارے میں۔ تو چلے ہم کوشش کرتے ہیں اپنی کہ اس کا لفظ بلفظ بھی سمجھیں، اس کے سینٹینس بھی سمجھیں، اور یہ کب کب اتاری گئی اور آج ہم نے اسے کس طرح سمجھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ لے لیا کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو آج کی ہماری پہلی آیت تعوذ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم اس کو لفظ بہ لفظ بھی پڑھتے ہیں، ہم اس کے بارے میں اس کی تفسیر بھی تھوڑی سی پڑھتے ہیں، اور آج ہم اس کو یہاں سے سیکھ کے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلے پہلے تعوذ کو دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ، میں اعوذ پکڑتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں، باللہ ساتھ اللہ کے یا اللہ کی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، من سے، الشیطان شیطان سے، یعنی شیطان سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، الرجیم جو کہ مردود ہے، یعنی شیطان مردود سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے یا اسے پڑھنے سے پہلے تعوذ یعنی اللہ کی پناہ ضرور پکڑنی چاہیے۔ کچھ کا قول ہے کہ جب قرآن مجید شروع کریں، کوئی سورت پڑھنا شروع کریں، تو شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور کچھ کا قول ہے کہ آخر میں بھی پڑھا جائے، اور یہ مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں خود آ گیا ہے کہ جب اس کی قرأت کرو تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی پروناؤنسیشن بھی صحیح ہونی چاہیے، اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، اور اس کی سمجھ بھی آنا چاہیے۔ اور شیطان مردود کون ہے؟ شیطان مردود وہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ جو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ شیطان شطن سے نکلا ہے، اور شطن کا مطلب ہے دوری، بعید، بہت زیادہ دور، کیونکہ یہ بھلائی سے دور ہے، نیکی سے دور ہے، خیر کے کاموں سے دور ہے، اور یہ اپنے جو اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں لوگ، انہیں بھی نیکی اور بھلائی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور الرجیم کیا ہے؟ رجیم فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، یعنی وہ مرجوم ہے، یعنی ہر بھلائی سے دور ہے۔ رجیم کے ایک معنی راجم کے بھی کیے گئے ہیں، چونکہ شیطان لوگوں کو وسوسوں اور گمراہیوں سے رجم کرتا ہے، اس لیے اسے راجم کہتے ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ یہ تعوذ ہر دفعہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے، تو ایک تو اس سے پہلے پڑھا جائے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب وسوسے دل میں آئیں، برے خیالات آئیں، یا انسان نیکیوں سے دور ہونے لگے، برائیوں کی طرف مائل ہونے لگے، یا برائیاں اچھی لگنے لگے، تو ضرور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے فرمایا، اے ابو ذر، جنات اور انسان کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ میں نے کہا، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں،
ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص لڑنے جھگڑنے لگے۔ غصے کے مارے ایک کے نتنے پھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو اس کا غصہ ابھی جاتا رہے گا۔ ایک اور حدیث یہاں بیان کرتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص لڑنے جھگڑنے لگے۔ غصے کے مارے ایک کے نتنے پھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے کہہ لے تو اس کا غصہ ابھی جاتا رہے گا۔ اور حدیث میں ہے، اس میں ایک روایت میں اتنی زیادتی اور بھی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے اس کے پڑھنے کو کہا، لیکن اس نے نہ پڑھا اور اس کا غصہ اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غصے کو دور کرنے کے لیے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، وسوسوں کے وقت بھی پڑھنا چاہیے، نیک کام کرتے وقت بھی پڑھنا چاہیے۔ جیسے ہم نماز میں بھی شروع میں پڑھتے ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت بھی پڑھتے ہیں، اور ہم اس وقت بھی پڑھتے ہیں جب ہر وقت ہمیں کبھی کھٹکا ہو، کبھی ہمیں ہو کہ کوئی تکلیف میں ہم گرنے لگیں، جیسے کہ کہا گیا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے تکبر سے بھی، اس کے نفس سے بھی، شعر گوئی سے بھی، اس کے گلا گھونٹنے سے، تنگی سے، بے حیائی سے ہمیں محفوظ رکھ۔ تو پناہ اللہ کی طلب کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اعوذ باللہ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا سیکھیں گے، تاکہ جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو سب سے پہلے ہماری تعوذ ٹھیک ہو اور پورے سوچ سمجھ کے پڑھی جائے، اور واقعی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں اس چیز سے کہ شیطان ہمیں کسی وسوسے میں بھٹکا دے، یا ہمیں پھنسا دے، یا ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جائے، یا ہمیں نیکیوں سے دور کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی اور پھر سمجھ کر باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیسن سے سب تعوذ کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے بھی، ریوائز بھی کریں گے، سمجھیں گے بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے علم میں اضافہ بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔